اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم سے سلام علیک کرے کہ تو مسلمان نہیں، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، سوا اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں۔ تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، سو اب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے سفر کیا کرو تو ہر کام کو قتل ہو یا اور کچھ ہو تحقیق کر کے کیا کرو، اور ایسے شخص کو جو کہ تمہارے سامنے علامات اطاعت کی ظاہر کرے، جیسے کلمہ پڑھنا یا مسلمانوں کے طرز پر سلام کرنا، یوں مت کہہ دیا کرو کہ یہ تو دل سے مسلمان نہیں، محض اپنی جان بچانے کو جھوٹ موٹ اظہار اسلام کرتا ہے، اس طور پر کہ تم دنیاوی زندگی کے سامان کی خواہش کرتے ہو، کیونکہ خدا کے پاس یعنی ان کے علم و قدرت میں تمہارے لیے بہت غنیمت کے مال ہیں جو تم کو جائز طریقوں سے ملیں گے، اور یاد کرو کہ پہلے ایک زمانے میں تم بھی ایسے ہی تھے کہ تمہاری اسلام کے قبول کا مدار صرف تمہارا دعویٰ اظہار تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا کہ اس ظاہری اسلام پر اکتفا کیا گیا اور باطنی جستجو پر موقوف نہ رکھا، سو ذرا غور تو کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ معارف و مسائل: احکام شرعیہ کے جاری ہونے میں مومن کے مومن ہونے کے لیے صرف ظاہری اسلام کافی ہے۔ جو شخص اسلام کا اظہار کرے اسے قتل سے ہاتھ روکنا واجب ہے، اور محض شک و شبہ کی وجہ سے باطن کی تفتیش کرنا اور احکام اسلامیہ کے جاری کرنے میں اس کے یقینی ایمان کے ثبوت کا منتظر رہنا جائز نہیں۔ جیسا بعض صحابہ سے بعض غزوات میں اس قسم کی لغزش واقع ہوئی کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی علامات اسلام کو کذب پر محمول کر کے قتل کر ڈالا اور مقتول کا مال غنیمت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انسداد فرمایا، اور چونکہ اس وقت تک صحابہ کو یہ مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ تھا، اس لیے صرف فہمائش پر اکتفا کیا اور اس فعل پر ان کے لیے کوئی وعید نازل نہیں فرمائی۔ مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلام کافی ہیں، باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں۔ اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو شخص اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر تحقیق کے اسے قول کو نفاق پر محمول کرے۔ اس آیت کے نزول کا سبب کچھ ایسے ہی واقعات ہیں جن میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں لغزش ہو گئی تھی۔ چنانچہ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام رضی اللہ کی ایک جماعت سے ملا جبکہ یہ حضرات جہاد کے لیے جا رہے تھے۔
یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو سلام کیا، جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اس وقت اس نے محض اپنی جان و مال بچانے کے لیے یہ فریب کیا ہے کہ مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلے، چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے، اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے ایک دوسری روایت ہے جس کو بخاری نے مختصراً اور بازار مفصلاً نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ بھی تھے۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے، صرف ایک شخص رہ گیا جس کے پاس بہت مال تھا۔ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ کر کہ دل سے نہیں کہا بلکہ محض جان و مال بچانے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ حاضرین میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے برا کیا کہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تھی۔ میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس واقعے کا ضرور ذکر کروں گا۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ کو بلا کر سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ بروز قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ واقعے کی تحقیق کے بغیر فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ اس آیت کے پہلے جملے میں ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کوئی کام بے تحقیق محض گمان پر نہ کریں۔ ارشاد ہے اذ ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، یعنی جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو۔ محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ اس میں سفر کی قید بھی اس وجہ سے ذکر کی گئی کہ واقعات سفر ہی میں پیش آئے، یا اس وجہ سے کہ شبہات عموماً سفر میں پیش آتے ہیں اور اپنے شہر میں ایک دوسرے کے حالات سے عموماً واقفیت ہوتی ہے، ورنہ اصل حکم عام ہے، سفر ہو یا حضر میں بغیر تحقیق کے کسی عمل پہ اقدام جائز نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ دوسرے جملے میں یعنی تبینوا عرض الحیات الدنیا میں اسی روگ کی اصلاح ہے جو اس غلطی پہ اقدام کرنے کا باعث ہوا، یعنی دنیا کی دولت مال غنیمت حاصل کرنے کا خیال۔ آگے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت بہت سے مقدر کر رکھے ہیں، تم اموال کی فکر میں نہ پڑو۔ اس کے بعد ایک اور تنبیہ فرمائی کہ ذرا اس پر بھی تو نظر ڈالو کہ پہلے تم میں بھی تو بہت سے حضرات ایسے ہی تھے کہ مکہ مکرمہ میں اپنے اسلام و ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا کہ کفار کے نرغے سے نجات دے دی تو اسلام کا اظہار کیا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جو لشکر اسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے وہ حقیقتاً پہلے سے اسلام کا معتقد ہو مگر کفار کے خوف سے اس کا اظہار نہیں کرنے پایا تھا؟ اس وقت اسلامی لشکر کو دیکھ کر اظہار کیا، یا کہ شروع میں جب تم نے کلمہ اسلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہا تو اس وقت تمہیں مسلمان قرار دینے کے لیے شریعت نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ تمہارے دلوں کو ٹٹولیں اور دل میں اسلام کا ثبوت ملے
تب تمہیں مسلمان قرار دیں، بلکہ صرف کلمہ اسلام پڑھ لینے کو تمہارے مسلمان قرار دینے کے لیے کافی سمجھا گیا تھا۔ اسی طرح اب جو تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسلمان سمجھو۔ اہل قبلے کو کافر نہ کہنے کا مطلب، اس آیت کریمہ میں یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہو، خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کر کے، مثلاً اذان، نماز وغیرہ میں شرکت کرے، تو مسلمان پر لازم ہے اس کو مسلمان سمجھے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کریں۔ اس کا انکار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اس کا اظہار کیا ہے۔ نیز اس معاملے میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہ ہوگا۔ فرض کر لو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر بھی اس کو اسلام سے خارج کہنے یا اس کے ساتھ کافروں کو معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم اہل قبلے کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ بعض روایت حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں کہ اہل قبلے کو کافر نہ کہو، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار بد عمل ہو۔ مگر یہاں ایک بات ضرور خاص طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کو کافر کہنا یا سمجھنا جائز نہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سے کسی ایسے قول و فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے، اس وقت تک اس کے اقرار اسلام کو صحیح قرار دے کر اس کو مسلمان کہا جائے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا معاملہ کیا جائے۔ اسی قلبی کیفیات، اخلاص یا نفاق سے بحث کرنے کا کسی کو حق نہ ہوگا۔ لیکن جو شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی بکتا ہے یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جس کے اسلامی حکم ہونا قطعی اور بدیہی ہے، یا کافروں کے کسی مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے جیسے گلے میں زنار وغیرہ ڈالنا وغیرہ، وہ بلا شبہ اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائے گا۔ آیت مذکورہ میں لفظ تبینوا سے اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ یہود و نصارہ تو سب ہی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے، اور مسلمہ کذاب جس کو باجماع صحابہ رضی اللہ کافر قرار دے کر قتل کیا گیا، وہ تو صرف کلمہ اسلام کا اقرار ہی نہیں بلکہ اسلامی شعائر، نماز، اذان وغیرہ کا بھی پابند تھا۔ اپنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہلواتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول صاحب وحی کہتا تھا، جو نصوص قرآن و سنت کا کھلا ہوا انکار تھا۔ اسی کی بنا پر اس کو مرتد قرار دیا گیا اور اس کے خلاف باجماع صحابہ رضی اللہ جہاد کیا گیا۔ خلاصہ مسئلہ کہ یہ ہو گیا کہ ہر کلمہ کو اہل قبلہ کو مسلمان سمجھو، اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے اس کی تفتیش انسان کا کام نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ البتہ اظہار ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھو، بشرطے کہ اس کے خلاف اعلان ہونا قطعی اور یقینی ہو اور اس میں کوئی دوسرا احتمال یا تعویل کی راہ نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ کلمہ گو یا اہل قبلہ یہ اصطلاحی الفاظ ہیں جن کا مصداق صرف وہ شخص ہے جو مدعی اسلام ہونے کے بعد کسی کافرانہ قول و فعل کا مرتکب نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.